अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हम आए हैं चिल्ला का अबू अली कलंदर, जो कि चिन्योट की एक कदीम और मशहूर जगह है। चिन्योट से दरियाए चिनाब चंद किलोमीटर के फासले पर गुज़रता है, जिस पर आमदोरफ्त के लिए 2 पुल मौजूद हैं। चिन्योट की तरफ से जाते हुए पहला पुल अबूर करने के बाद शाहराह पर दाएं तरफ एक बोर्ड नस्ब है, जो चिल्ला का अबू अली कलंदर की निशानदेही करता है। अगर आप सरगोदा की तरफ से आएँ और चनाब नगर गुज़रें तो पहला पुल क्रॉस करते ही लेफ़्ट साइड पे आपको ये बोर्ड नज़र आएगा। एक पक्की सड़क रेलवे लाइन को काटती हुई पहाड़ों के दामन के साथ साथ चिल्लागाह तक पहुंचती है। चिल्लागाह का दाखिली दरवाज़ा बहुत खूबसूरत मुग़ल तर्ज का 2 मंजिला बना हुआ है। अब आपको चिल्लागाह दिखाने के साथ साथ चिल्लागाह के बारे में तफसील से बताते भी हैं। 1980 से पहले ये चिल्लागाह दरिया के बीच में एक पहाड़ी पर एक छोटे से हुजरा पर मुश्तमिल थी। बड़ा सहन छोड़कर इतराफ़ में ज़ायरीन के आराम के लिए बरामदे बनाए गए हैं। इन बरामदों की दीवारों और छतों पर सफ़ेद और रंगदार टाइल से बहुत नफीस और ख़ूबसूरत बेल बूटे बने हुए हैं। ये टाइल वर्क देखने से ताल्लुक़ रखता है। इस चिल्लागाह का सारा इंतज़ाम अंजमन बावा कायम साईं चिन्योट करती है, जो कि एक रजिस्टर्ड इदारा है। यहाँ पर हर साल 18 ता 21 रबीउल अव्वल को उर्स मनाया जाता है, जबकि पानीपत और करनाल में आपका उर्स 9 से 13 रमज़ानुल मुबारक को मनाया जाता है। पुरानी चिल्लागाह यानी हुजरा मुनहदम करके इस पर आलीशान कमरा तामीर करके चिल्लागाह का नाम दिया गया है। इस कमरा की चारों दीवारों में संगे मरमर की बारीक खूबसूरत जालियां नस्ब की गई हैं। इस संगे मरमर के कमरे के ऊपर एक हाल नुमा कमरा ज़ायरीन के बैठने और ज़िक्र व अज़कार के लिए बना हुआ है।
چھت پر بہت قیمتی اور اعلیٰ قسم کا فانوس لٹکا ہوا ہے۔ اس ہال کے در و دیوار پر سفید رنگ کی ٹائلز لگی ہوئی ہیں اور دیواروں پر حضرت بو علی قلندر اور دوسرے صوفیاء کے اشعار ٹائل کے ٹکڑے کاٹ کر لکھے گئے ہیں، جبکہ چھت کو سبز رنگ کی ٹائل سے مزین کیا گیا ہے۔ حضرت بو علی قلندر کے شجرہ کے بارے میں روایات ملتی ہیں کہ آپ چند پشتوں سے آپ کے جد امجد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ حضرت بو علی قلندر، جن کا اصل نام شاہ شرف الدین تھا، ان کی پیدائش 1208 عیسوی کو ہوئی اور بعض روایات کے مطابق 1215 میں۔ ہندوستان کے شہر پانی پت میں آپ کی پیدائش ہوئی۔ آپ کے والد کا نام سالار فخر الدین تھا، جو عراق سے آ کر آباد ہوئے تھے۔ والدہ ماجدہ کا نام بی بی فاطمہ اور بعض روایات میں بی بی حافظہ جمال تھا۔ ابتدائی تعلیم آپ نے پانی پت میں حاصل کی۔ اس کے بعد آپ نے فقہ، صرف و نحو اور تفسیر کی تعلیم بھی حاصل کی۔ بعد میں آپ دہلی چلے گئے اور مفتی اعظم کے دفتر سے منسلک ہو گئے۔ 20 سال تک ان کے ساتھ رہے اور فقہ میں مہارت حاصل کی۔ پھر کہا جاتا ہے کہ مسجد قوت الاسلام دہلی میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ کچھ عرصہ قاضی کے عہدے پر بھی فائز رہے، لیکن بعد میں اہل مدرسہ کو چھوڑ کر اہل فقر میں شامل ہو گئے۔ اپنی کتابیں دریا برد کر کے قلندر بن گئے اور مست الست ہو گئے۔ آپ نے نفس کشی کے لیے بہت سخت ریاضتیں کیں۔ آپ نے 7 سال دریائے جمنا میں کھڑے ہو کر چلا کشی کی۔ یہاں جمنا ہی کے کنارے آپ کی ملاقات حضرت نظام الدین اولیاء سے ہوئی۔ آپ نے ان کی بیعت کی اور اس کے علاوہ آپ نے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے بھی بیعت کی۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی قلندر 12 سال تک دریائے چناب پر چلا کاٹتے رہے اور آپ پر ایسی جذب و مستی چھائی ہوئی تھی کہ آپ کی ٹانگوں کا گوشت مچھلیاں کاٹ کے کھا گئیں، لیکن آپ پر کوئی اثر نہ ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ آخرکار پردہ غیب سے آواز آئی، شرف الدین کیا چاہتا ہے؟ تیری ایسی کون سی خواہش ہے جو تو اتنی تکلیف کاٹ رہا ہے؟ آگے سے صرف ایک ہی جواب، یا الہی تجھ سے تجھی کو چاہتا ہوں، اسی طرح اپنی جان دے دینا چاہتا ہوں۔ اس پر ایک روحانی اور پرنور صورت والے بزرگ نے آپ کو دریا سے نکال کر باہر کھڑا کر دیا، جس پر آپ انتہائی رنجیدہ ہوئے کہ میری تمام محنت اکارت ہو گئی۔ پر جب پرنور صورت والے بزرگ نے فرمایا کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں، تو فخر و مستی میں جھوم گئے اور خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ حضرت علی کے لمس سے آپ کو بہت فیض حاصل ہوا۔ ایک دوسری روایت ملتی ہے جس کے مطابق پردہ غیب سے آنے والی آواز کے جواب میں کہا، یا الہی مجھے علی جیسا بنا دے۔ پر پردہ غیب سے آواز آئی، علی ایک ہی ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں۔ ہاں تجھ سے علی کی خوشبو آیا کرے گی۔ تو اس کے بعد آپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی خوشبو آتی تھی، اس لیے آپ کا لقب بو علی قلندر ہے۔ رب جانتی حسین جان دیکھ تو ایندا واسطہ منگ لے دعا۔ رب جانتی حسین جان، رب جانتی حسین جان، رب جانتی حسین جان، رب جانتی حسین جان۔
کی عمر کے بارے میں بھی بعض مختلف روایات ملتی ہیں۔ چند روایات کے مطابق وفات کے وقت آپ کی عمر 116 سال تھی، چند روایات میں 122 اور کچھ روایات میں 166 سال تک ذکر ملتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت بو علی قلندر مفتی دہلی کے اعلیٰ عہدے پر فائز تھے۔ ایک درویش کی صدا پر مسند درس و صدارت چھوڑ کر مست و الست ہو گئے۔ آپ نے مختلف شہروں کی سیاحت کی اور سکون قلبی کے لیے چلا کشی کی۔ اسی سلسلہ میں آپ چنیوٹ تشریف لائے اور دریائے چناب میں 12 سال تک اور بعض روایات میں 7 سال تک جہاں اب چیلا گاہ ہے وہاں چیلا کشی کی۔ آپ کی بیشتر عمر استغراق اور جذب کی کیفیت میں گزری۔ آپ جنگلوں اور ویرانوں میں تنہا نکل جاتے۔ آپ کی وفات بھی 1252 میں کرنال کے جنگل میں ہوئی۔ بعض روایات کے مطابق 1324 میں آپ کی وفات ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک کسی کو بھی آپ کی وفات کا علم نہ ہوا۔ تیسرے دن چند لکڑہاروں نے نعش دیکھی اور کفن دے کر آپ کو کرنال میں دفن کر دیا۔ جب پانی پت میں آپ کے مریدوں کو خبر ہوئی تو انہوں نے کرنال سے آپ کی میت نکال کر پانی پت میں دفن کیا۔ ایک روایت کے مطابق مولانا سراج الدین مکی نے حالت کشف میں وفات کا اشارہ دیکھا۔ اسی طرح آپ کے 2 مزار ہیں، ایک کرنال میں اور دوسرا پانی پت میں۔ وفات کے بعد آپ کے مقبرہ کی تعمیر کے سلسلے میں کہا جاتا ہے کہ یہ علاء الدین خلجی کے 2 بیٹوں شادی خاں اور خضر خاں نے بنوایا اور اس کی بعد میں توسیع جہانگیر کے دور میں رزق اللہ خان نے کی۔ آپ کے ہم عصر بزرگان اسلام حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ہزاروں غیر مسلم ان کے فیض سے دائرہ اسلام میں داخل ہوئے۔ حضرت بو علی قلندر کی چند مشہور تصانیف میں مصنوی بو علی قلندر، رباعیات، رسالہ عشقیہ، اسرار العاشقین، مکتوبات شرف شامل ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ دنیا میں 2.5 قلندر گزرے، حضرت لال شہباز قلندر، حضرت بو علی قلندر اور حضرت رابعہ بصری قلندر۔ تو دوستو، اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔